اے مسلمانوں، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، برکت والا مہینہ، مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ جس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض ہے وہ مہینہ آ چکا ہے۔ تفتح فی ابواب السماء، اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فی ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو اس مہینے کے اندر قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر، اللہ کی قسم اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ میرے بھائیوں، آج شعبان کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں اور غالباً پوری امید ہے کہ جمعہ کو رمضان کا چاند نظر آ جائے گا، اور پہلا روزہ انشاءاللہ ہم لوگ سنیچر کو، ہفتے کے دن سنیچر کے دن ہم رکھیں گے۔ اگر شعبان کا یہ مہینہ 29 پر ختم ہوا اور چاند نظر آ گیا تو پہلا روزہ سنیچر کو پڑے گا۔ رمضان کا مہینہ اگر ہم یہ کہیں کہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، تو غلط نہیں ہے۔ اسی لیے ہم جب رمضان کا مہینہ، جب اس کا نام بھی ہم لیتے تو کیا بولتے ہیں؟ رمضان المبارک، برکت والا مہینہ۔ اس کے نام کے ساتھ ہم نے مبارک جوڑ دیا، اور یہ مبارک جو ہم نے جوڑا ہے رمضان کے ساتھ، یہ ہم نے نہیں جوڑا ہے، یہ خود اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے۔ رمضان کا مہینہ جب آتا تھا، اللہ کے پیارے نبی ویلکم کرتے تھے، استقبال کرتے تھے، صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آتا تھا، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے سامنے خطبہ دیتے تھے اور کہتے تھے، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیاما۔ اے مسلمانوں، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، برکت والا مہینہ، مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ جس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض ہے وہ مہینہ آ چکا ہے۔ تفتح فی ابواب السماء، اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فی ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو اس مہینے کے اندر قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر، اللہ کی قسم اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 مہینہ 84 سال سے بھی زیادہ، ایک رات، اس مہینے میں ایک رات، اور رات کس کو بولتے ہیں؟ مغرب بعد سے لے کر کے فجر تک کا ٹائم، یعنی میکسیمم 12 گھنٹہ، 12-13 گھنٹہ، یہ مغرب بعد سے لے کر کے فجر تک کا ٹائم، یہ ایک رات، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو بہتر ہے 1000 مہینے سے، 84 سال سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس مہینے، اس رات کی بھلائی سے محروم ہو گیا، جس کو شب قدر میں نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا، شب قدر میں تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملا، جو شب قدر میں رات میں تہجد نہیں پڑھ سکا، اس سے بڑا محروم، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں۔ وہ مہینہ بالکل دستک دے رہا ہے، 2 دن کے بعد میرے پیارے ساتھیوں وہ مہینہ شروع ہو جائے گا۔ آپ شیرشاہ وادیوں میں کلچر ہے، جب کوئی مہمان آتا ہے تو کھانا بعد میں دیتے، پہلے اس کو ناشتہ پہلے کراتے ہیں۔ میں نے جو عام طور سے محسوس کیا ہے کہ بھئی اس کو پہلے اس میں پلیٹ میں یا ڈبے میں تھوڑا سا میٹھا رکھ دیتے ہیں، تھوڑی سی نمکین رکھ دیتے ہیں، کچھ ڈرائی فروٹس رکھ دیتے ہیں، کہیں کہیں سیب کی کچھ پھانکے رکھ دیتے ہیں، انگور رکھ دیتے ہیں۔ یہ مہمان نوازی کا طریقہ ہے آپ کے شیرشاہ وادی سماج میں، میں دیکھتا ہوں، یہ محسوس کرتا ہوں پورے سیمانچل میں۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ یعنی ہمارے دروازے پر مہمان آئے، اور مہمان اگر بڑا مہمان ہو، ریسپیکٹڈ ہو، سمان کے لائق ہو،
تو ظاہر ہے کہ آپ اور زیادہ اس کی عزت کرتے ہیں. جتنا بڑا مہمان ہے اسی کے حساب سے آپ تیاری کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مہمان آپ کے گھر میں آئے اور کپڑے ادھر پڑے ہیں، گندگی پڑی ہے، گھر میں صفائی نہیں ہے. اگر ایسا کریں گے تو یہ مانا جائے گا کہ آپ کے اندر مینر نہیں ہے، آپ کے اندر طور طریقہ نہیں ہے، تمیز نہیں. مہمان آنے والا ہوتا ہے، ہم اپنے کمروں کو سجاتے ہیں، اپنے گھر کو سجاتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں. یہ کامن سینس کی بات ہے جس پر ہم سب عمل کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کا مہینہ بھی تو ایک مہمان بن کے آ رہا ہے. ایسا مہمان بن کے آ رہا ہے جو اللہ کی رحمتیں لے کر کے آ رہا ہے. یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن کر کے آ رہا ہے. ہم اگر چاہیں تو اس مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں. اس مہینے میں تراویح کی نماز پڑھ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بن سکتے ہیں. اس مہینے کا روزہ رکھ کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں. اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کر کے اپنے گناہوں کے بادلوں کو ہم چھانٹ سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا. اس مہینے کے لیے ہمارے دلوں میں ایک ایکسائٹمنٹ پیدا ہوتی، ایک اتسکتا ہوتی، اور ہم ذہنی طور پر اس مہینے کے استقبال کے لیے تیار ہوتے. مگر کیا بات ہے، لوگوں کو فکر ہو رہی ہے کہ صاحب رمضان آئے گا، کیا ہوگا، دوپہر کا کھانا کیسے کھائیں گے ہم. بعض لوگ جب رمضان کا ذکر آتا ہے تو کیا بولتے ہیں، کھا لو 2 دن کے بعد دوپہر کا کھانا نصیب نہیں ہوگا. یعنی رمضان کا نام سنتے ہی کچھ لوگوں کے دل اور دماغ میں ایک مصیبت آ جاتی ہے کہ یار بڑی مشکل والا مہینہ آ گیا. 13 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکے رہنا پڑے گا. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو کے تراویح کی نماز پڑھنی پڑے گی. صبح 4 بجے اٹھ کر کے سحری کھانا پڑے گا. عورتوں کو الگ فکر رہتی ہے، ہم کو یہ بنانا پڑے گا، وہ بنانا پڑے گا. اگر رمضان کے تعلق سے یہ نیگیٹو سوچ، یہ منفی سوچ، یہ نکاراتمک سوچ آپ کے ذہن میں ہے تو میرے پیارے ساتھی یہ بہت افسوس کی بات ہے. اگر آپ واقعی میں اللہ والے ہیں، اگر آپ واقعی ایمان والے ہیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایک رمضان کا مہینہ اور دے رہا ہے. ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، پچھلے سال بھی نوشاد بھائی کی دعوت پر آپ کے گاؤں میں آیا تھا، تقریر کر کے چلا بھی گیا تھا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے وہ پروگرام بھی رمضان کے پہلے ہی ہوا تھا. پچھلے سال رمضان کا مہینہ گزرا تھا اور آپ کے گاؤں کے بہت سارے لوگ اس وقت زندہ تھے جو آج زندہ نہیں ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. ان میں بوڑھے بھی ہوں گے، ان میں جوان بھی ہوں گے، ان میں مرد بھی ہوں گے، ان میں عورتیں بھی ہوں گی. پچھلے سال وہ ہمارے بیچ میں تھے، اس سال ہمارے بیچ میں نہیں ہے. موت نے ان کو ہم سے دور کر دیا، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ دے دیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایک رمضان اور دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کی بہت بڑی کرپا، بہت بڑی مہربانی، بہت بڑی عنایت ہے کہ وہ ایک رمضان ہم کو اور دے رہا ہے. اور رب کعبہ کی قسم، جس کو زندگی میں ایک رمضان ایکسٹرا مل رہا ہے، وہ اس کے برابر، وہ انسان جس کو اس کے مقابلے میں ایک رمضان کم ملا ہو، وہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جس کو 2024 کا رمضان ملا اور 25 کے آنے سے پہلے وہ اللہ کے یہاں چلا گیا، تو وہ انسان آپ کے برابر نہیں ہو سکتا اگر واقعی میں آپ رمضان کو رمضان کی طرح گزاریں. آئیے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. حدیث کے راوی کون ہے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معاف کیجیے گا، طلحہ، ابو طلحہ نہیں، طلحہ، ابو طلحہ الگ ہے، طلحہ الگ ہے. ابو طلحہ انصاری صحابی ہے اور طلحہ مہاجرین میں سے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ طلحہ بن عبید اللہ کون ہے؟ جو ان 10 صحابہ میں سے جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی. میں پوچھوں اگر اپنے نوجوانوں سے، اپنی بہنوں سے
ذرا بتاؤ کہ وہ 10 صحابہ کون ہیں جن کو نبی نے نام لے کر کے جنتی کہا تھا؟ تو ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جو دائیں بائیں جھانکنے لگیں گے نہیں معلوم. ان سے یہ پوچھ لو کہ انڈیا کی ٹیم کے 11 کرکٹرز کے نام کیا ہے، پورا بتا دیں. آئی سی سی کی چیمپئن شپ میں انڈیا کون سے پائیدان پہ چل رہی ہے، فوراً بتا دیں گے. ٹاپ 1 پر کون سا بلے باز ہے، ٹاپ 1 پر کون سا گیند باز ہے، فوراً بتا دیں گے. کیوں؟ انٹرسٹ ہے، شوق ہے. موبائل پر اسکور دیکھ رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، شوق ہے. ہمیں دین سیکھنے کا شوق ہوتا تو ہمیں نبی کے صحابہ کا نام بھی معلوم. ابھی ایک بچے کا نام کسی نے پوچھا تو میں نے کہا کہ نام رکھ دیجئے اسیرن. آپ لوگوں نے نام سنا ہے اسیرن؟ بولو بھائی، سنا ہے؟ کس کا نام ہے اسیرن؟ بہت پیارا نام ہے. اگر آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو یہ نام رکھیں. آگے پیچھے کچھ لگا دینا، محمد اسیرن یا عبداللہ اسیرن. اسیرن نام جو ہے یہ اس صحابی کا نام ہے جو جنگ بدر کے موقع پر ایمان لائے اور ایمان لاتے ہی جنگ بدر میں شامل ہو گئے اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، ایمان لائے اور ایمان لاتے ہی اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور جنت میں جائیں گے. ایک نماز پڑھے بغیر بھی جو جنت میں جائیں گے اس صحابی کا نام ہے اسیرن. الف صاد یا را میم، اسیرن. یہ نام رکھ سکتے ہیں آپ صحابہ. ہمارے صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ. 10 صحابہ جنتی ہیں. چلو میں آپ کو گنا دیتا ہوں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ تو سب جانتے ہیں. اس کے علاوہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ٹوٹل 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی. ان 10 میں سے کون ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ. ان کی روایت ہے اور روایت کہاں ہے؟ ابن ماجہ کے اندر بالکل صحیح روایت ہے. کہتے اللہ کے نبی کے پاس 2 لوگ آئے بہت دور سے. دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا. وہ دونوں دوست بھی ہو سکتے تھے، دونوں پڑوسی بھی ہو سکتے تھے، دونوں بھائی بھی ہو سکتے تھے. حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے. دونوں ایک ہی علاقے کے رہنے والے تھے، دونوں ایمان لائے، ایک ساتھ ایمان لائے. لیکن ان میں سے ایک زیادہ محنتی تھا دوسرے کے مقابلے میں. ایک دین کے کاموں میں زیادہ ایکٹیو تھا، زیادہ چستی والا تھا، پھرتیلا تھا. ایک تھوڑا اس سے کم محنت کرتا تھا، ایک زیادہ محنت کرتا تھا. ہوتا ہے اپنے گھر میں، ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی زیادہ محنتی ہوتا ہے، دوسرا کم ہوتا ہے. ایک اس میں سے زیادہ ایکٹیو تھا اور وہ جو زیادہ ایکٹیو تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے. اس کا جو دوست ہوتا ہے اس کے 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے. پہلا والا جو محنتی تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوتا ہے. دوسرا والا نیچرل طریقے سے انتقال کر جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے. حضرت طلحہ کہتے میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں. اتنے میں جنت سے ایک نکلنے والا نکلا، یعنی فرشتہ نکلا. اور جو انسان بعد میں جس کا انتقال ہوا تھا اور جو دین کے معاملے میں کم محنت کرتا تھا، اس فرشتے نے اس کو جنت میں جانے کی اجازت دی کہ تم جنت میں چلے جاؤ. اس کے بعد اس نے اس سے کہا جو زیادہ محنتی تھا اور اللہ کی راہ میں جو لڑتے لڑتے شہید ہوا تھا، اس سے کہا تم چلے جاؤ. اس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا فَإِنَّكَ لَمْ يَعْنِ لَكَ بَعْدُ، ابھی تمہارے جنت میں جانے کا ٹائم نہیں آیا ہے. حضرت طلحہ کے تو اس کے بعد میری نیند کھل گئی. میں نے جب اپنا یہ خواب صحابہ کو بیان کیا فَعَجِبُوا لِذَلِكَ، تو صحابہ کو بہت عجیب لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور جو دین کے معاملے میں زیادہ محنت کرتا تھا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو نارمل طریقے سے مرا تھا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کو اس بات پر بہت تعجب ہوا. جب یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچی، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں کس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ اے اللہ کے نبی، ہمیں اسی بات پر تعجب ہو رہا ہے
کہ جو انسان بعد میں جس کا انتقال ہوا تھا وہ جنت میں پہلے کیسے چلا گیا؟ آپ نے فرمایا الیس قد مکث بعدہ سنۃ، جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، کیا اپنے بھائی کے مرنے کے بعد 1 سال تک اس کی زندگی میں 1 سال ایکسٹرا اس کو ملا کہ نہیں ملا؟ 1 سال زیادہ ملا کہ نہیں ملا؟ ہاں اللہ کے نبی زیادہ ملا۔ الیس قد ادرک رمضان وصام، کیا اس کی زندگی میں 1 رمضان اور زیادہ ملا کہ نہیں ملا؟ ہاں اللہ کے نبی 1 رمضان اور زیادہ ملا۔ کیا اس نے زندگی میں 1 رمضان کا روزہ زیادہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ ہاں اللہ کے نبی اس نے 1 رمضان کا مہینہ روزہ زیادہ رکھا۔ کیا اس نے 1 سال کے اندر اپنے بھائی کے مقابلے میں 1 سال زیادہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہاں اللہ کے نبی اس نے 1 سال زیادہ نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین الارض والسماء، ان دونوں کے مقام و مرتبے کے بیچ میں وہی دوری ہے جو آسمان اور زمین کے بیچ کی دوری ہے۔ اے میرے صحابہ، جس کی زندگی میں 1 رمضان اور مل گیا اس کی برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے ان دونوں کے مرتبے کے بیچ میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اللہ ہمیں 1 رمضان اور دے دے۔ اللہ چاہتا، اور ابھی بھی اگر اللہ چاہے رمضان کا چاند نکلنے سے پہلے ہماری جان جا سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی مصیبت آ سکتی ہے، کوئی بیماری آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم 1 رمضان اور، اسی لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، تابعین کیا کرتے تھے، وہ رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو رمضان تک ہم کو پہنچا دے، اے اللہ اتنی زندگی دے دے، اتنی سانسیں دے دے کہ رمضان کا مہینہ ہم کو مل جائے۔ اور رمضان میں ساری محنت کرتے تھے، عمل کرتے تھے، اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو دعا کرتے تھے اللہم تقبل منا رمضان، اے اللہ ہم نے رمضان میں جو تراویح کی نماز پڑھی، جو روزہ رکھا، جو تلاوت کی، جو اعتکاف کیا، جو بھی ہم نے نیکی کی، اے اللہ تو ہماری نیکی کو قبول کر لے۔ 6 مہینہ انتظار کرتے تھے رمضان کا، اور 6 مہینہ رمضان میں جو عبادت کرتے تھے اس کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ کون؟ صحابہ، تابعین اور اس امت کے اسلاف۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں ہمیں رمضان کا مہینہ، اگر ہمارے دماغ میں ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، رمضان کو لے کر کے ہمارے دماغ میں کوئی تیاری نہیں ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں منافقوں کے بارے میں کہتا ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، یہ منافق لوگ جو بہانہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جانے کا سامان نہیں تھا، ہمارے پاس تیاری ہوتی تو ہم بھی جنگ کے میدان میں جاتے، ہم بھی جنگ تبوک میں شامل ہوتے۔ اے نبی، یہ منافق لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر واقعی میں ان منافقوں نے تیاری، اگر ان کو جانے کا ارادہ ہوتا تو انہوں نے تیاری کی ہوتی۔ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُم، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا، یہ کاہل لوگ ہیں، یہ کام چور لوگ ہیں، یہ سست لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہیں تھا کہ یہ آپ کے ساتھ جنگ کے میدان میں جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھا دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَوْمِ الْقَاعِدِينَ، اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ، جو بیٹھ گئے تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تمہیں مومنوں کے ساتھ جانا نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کے مہینے کو لے کر کے اگر دل میں ایک تیاری نہیں ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے بہت خطرے کی گھنٹی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، نبی اکرم منبر پہ چڑھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ منبر پہ چڑھتے اور 3 مرتبہ فرماتے آمین آمین آمین۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ آمین کیوں بول رہے ہیں 3 بار؟ آپ نے کہا جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ جو انسان رمضان کا مہینہ پائے فلم یغفر لہو، اور اس کی بخشش نہ ہو سکے، فقد عبدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے اس انسان کو، برباد ہو جائے وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ جبریل نے یہ بدعا کی اور مجھ سے کہا کہ آمین کو، تو میں نے آمین کہا۔
پھر جب میں دوسری سیڑھی پر پہنچا، جبریل نے کہا کہ جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اس کے ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کر پائے، بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی۔ ماں کی طرف سے آج مدرسے میں چندہ دینے کو ہم تیار ہیں، باپ کی طرف سے مسجد بنوانے کو تیار ہے، ٹیوب ویل بنانے کو تیار ہے۔ ماں زندہ ہوتی ہے تو ماں کے اوپر 5 روپیہ خرچ کرنے میں بھی ہمارا دل گھبراتا ہے۔ باپ زندہ ہے تو باپ کو 100 روپیہ دینے میں بھی ہماری جان نکلتی ہے، اور ماں کے مرنے کے بعد اور باپ کے مرنے کے بعد بڑی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور مسجدیں بنواتے ہیں، مدرسے بنواتے ہیں۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، جتنا خرچ آپ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کرتے ہیں، اگر ان کی زندگی میں اتنا خرچ کرتے تو شاید آپ جنت میں چلے جاتے۔ ماں باپ کی قدر کرو میرے بھائیوں، ان کی زندگی میں ان کو رلانا، ان کی آنکھوں میں آنسو لانا، اور مرنے کے بعد ان کی طرف سے بڑے بڑے چندے دینا اور ان کے بیٹھ کے دعائیں کرنا، ان کی قبر پہ جا کے رونا، یہ ٹھکوسلے بازی اور کچھ نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا، ماں باپ کی زندگی میں قدر کرو میرے ساتھ۔ جس کو بڑھاپے میں ماں باپ ملے اور ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کر پائے، اللہ کے نبی کہتے جبریل نے کہا ابعدہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ جبریل نے بددعا کی اور میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد جب منبر کی تیسری سیڑھی پر میں چڑھا تو جبریل نے کہا وہ انسان جس کے سامنے اے نبی آپ کا نام لیا جائے، جس کے سامنے محمد کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آپ کا نام سننے کے بعد آپ کے اوپر درود نہ پڑے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑے، اس انسان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برسے، اس انسان کو بھی اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ جبریل نے یہ بددعا کی اور میں نے آمین کہا۔ یہ 3 بددعائیں تھیں جو فرشتوں کے سردار نے بددعا کی تھی اور نبی نے آمین کہی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنا بڑا بدنصیب ہے وہ انسان جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی بخشش نہ کر پا سکے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی ایک مہینے کا نام لیا ہے تو وہ بھی صرف اور صرف رمضان کا مہینہ ہے۔ مہینے تو 12 ہیں مگر اللہ نے صرف ایک مہینے کا نام لیا اور وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور جب اللہ نے رمضان کے مہینے کا نام لیا قرآن کے دوسرے پارے میں تو کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا رمضان روزے کا مہینہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا رمضان تراویح کا مہینہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا رمضان اعتکاف کا مہینہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا رمضان زکات کا مہینہ ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، اور یہ قرآن ساری مانوتا کے لیے مارگ درشن کا کام کرتا ہے، ساری انسانیت کو سچائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور قرآن کی آیتیں سچائی کو کھول کھول کے بیان کر دیتی ہیں، حق اور باطل کو کھول کھول کے بیان کر دیتی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن وہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا تھا۔ اچھا اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو اکٹھا نہیں اترا، قرآن تو اللہ کے نبی کے اوپر تھوڑا تھوڑا 23 سال میں اترا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں اترا؟ تو اس کو بھی نوٹ کر لو کہ قرآن 2 طریقے سے اترا ہے۔ ایک تو قرآن لوح محفوظ سے مکمل آسمان دنیا پر، یہ جو آسمان ہم کو نظر آتا ہے نا، یہ جو پہلا آسمان ہے اس کا نام آسمان دنیا ہے۔ دنیا مطلب قریب، کیونکہ یہ آسمان ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے اس لیے اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو قرآن اتارا ہے وہ رمضان کے مہینے میں اتارا ہے اپنے پیارے نبی کے اوپر، رمضان کے مہینے کی آخری عشرے کی کسی رات میں، اور وہ رات کون سی ہے؟ وہی رات ہے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا، اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کی سورت نازل کی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرے نبی اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔
تو ایک تو قرآن اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آسمان پر اترا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے نبی کے اوپر اترا ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. اور آج افسوس کی بات ہے ہمارا وہ نوجوان جو 24 گھنٹے میں ہزاروں بار موبائل کھولتا ہے کہ واٹس ایپ پر کس کا میسج آیا، انسٹا پر کس کا میسج آیا، فیس بک کی پوسٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کر لیا، اور انسٹاگرام کے فوٹو کو کتنے لوگوں نے لائک کر لیا، واٹس ایپ کے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھ لیا. ایک ایک میسج کو پڑھتا ہے، ایک ایک لائک کو دیکھتا ہے. لوگوں کے لائک کی اتنی پرواہ کرنے والا انسان، شاید اتنی مرتبہ تو نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو اللہ تجھے لائک کر دیتا. اگر تو نے قرآن سے اتنا تعلق جوڑا ہوتا تو اللہ کی نظر میں تو پسندیدہ ہو جاتا. میرے پیارے ساتھیوں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے میسج کا انتظار کرتے ہیں. اگر آپ عبدالغفار صاحب سے محبت کرتے ہیں اور آپ نے ان کو میسج کیا ہے اور آپ کے میسج کو انہوں نے اوپن تک نہیں کیا، کھولا تک نہیں، اور آپ سے 1 سال کے بعد عبدالغفار صاحب ملے اور کہا کہ ارے یار کیا حال چال ہے، دوستی کا آپ کو جو ہے دم بھرنے کی کوشش کی اور دوستی کا نام لیا، تو آپ غصے میں کہیں گے کہ ارے بھائی جاؤ، آپ تو اتنے بڑے انسان ہیں کہ آپ نے میرا میسج تک کھول کے نہیں دیکھا، آپ کیا دوستی کی بات کرتے ہیں. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوست کا میسج آتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دوست بھی مانی اور اس کا میسج اگنور کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا کلام اور اللہ کا میسج ہے یہ قرآن، اور یہ قرآن آج ہمارے گھروں میں گند کھا رہا ہے، دھول اور مٹی کھا رہا ہے. قرآن رکھا ہوا ہے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر، اس قرآن کو کبھی کھولنے کی ہم کوشش تک نہیں کرتے. میرے پیارے ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل کٹھور سے کٹھور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، دل کے تالے پر کھولنا ہے تو قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لو. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہتا فلا يتدبرون القرآن ماذا قلوب اقفالها، تم قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دل لاک ہو چکے. تمہارے دل کا پاسورڈ قرآن ہے، تمہارے دل کا پیٹرن کوڈ قرآن ہے. تمہارے دل کو کے لاک کو ان لاک کرنے کا طریقہ قرآن کے اندر غور کرنا ہے. جب تم قرآن کے اوپر غور کرو گے تو تمہارے دل کا لاک کھل جائے گا. ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن تو وہ کتاب ہے، اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا لرأيته خاشعا متصدعا، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تراویح پڑھانے والے کو کتنا پیسہ دیتے ہو؟ بعض جگہوں پر تو صاحب مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب تراویح پڑھانے والے کو پیسہ دینا جائز ہے؟ اچھا، مطلب تم یہ پوچھ رہے ہو کہ تراویح پڑھانے والے کو پیسہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ وہ بیچارہ پورے مہینے کھڑا ہو کر کے تراویح کی نماز میں قرآن پڑھا رہا ہو، تم اس کو چند پیسے دے دو تو مسئلہ پوچھ رہے ہو کہ پیسہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ شرم آنی چاہیے اور چنو اور پانی میں ڈوب مارنا چاہیے. فری ہے. جھاڑو لگانے والا بھی آپ کے محلے میں آتا ہے تو اس کی تنخواہ لیتا ہے. اے مسلمان، تو نے سب سے حقیر سمجھا ہے تو قرآن کو سمجھا ہے. قرآن پڑھنے پڑھانے والے کا اس نے پیسہ مانگ لیا تو جان نکلتی ہے. پچھلے سال ایک نیوز میں نے پڑھی تھی، گجرات میں احمد آباد میں ایک حافظ صاحب نے تراویح کی نماز پڑھائی تھی. ان کو وہاں کی جو مسجد کے مصلیان تھے کسی نے خوش ہو کر کے 4 ویلر دے دی تھی. 4 ویلر کی چابی کے ساتھ حافظ صاحب کا فوٹو آیا. ہمارے یہاں تو لوگ سن کر کے صاحب بے ہوش ہو جائیں گے، ارے تراویح پڑھانے والے کو 4 ویلر مل گئی. تراویح پڑھانے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا تمہاری نظر میں حقیر ہوگا، میرے رب کی نظر میں وہ حقیر نہیں ہے. میرے پیارے ساتھی، میرے رب کی نظر میں قرآن پڑھانے والے کا اتنا اونچا مقام ہے، نبی کی نظر میں اتنا اونچا مقام ہے. اللہ کے نبی فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آپ قبر میں جائیں گے وہاں بھی یہ قرآن آپ کے کام آئے گا. قبر میں سوال پوچھا جائے گا، منکر نکیر سوال پوچھیں گے، من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ 3 سوال ہوگا قبر میں. 3 سوال ہوگا، اور معاف کرنا ان تینوں سوالوں کا جواب میتھمیٹکس کی کتابوں میں نہیں ملے گا، سائنس اور جیوگرافی کی کتابوں میں نہیں ملے گا، ہسٹری کی کتابوں میں نہیں ملے گا، بھگول کی کتابوں میں نہیں ملے گا. ان تینوں سوالوں کا جواب کہاں ملے گا؟
جب مومن صحیح جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے، تو فرشتہ پوچھے گا وما یدریکا، تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں قرآن پر ایمان لایا تھا، میں نے قرآن کو سچ مانا تھا، قرآن کے ذریعے مجھے ان تینوں سوالوں کا جواب ملا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن قبر میں بھی آپ کے کام آئے گا۔ اولاد کے لیے محنت کرنے والوں، اپنی اولاد کو سکھ دینے کے لیے حرام کی جائیداد پر قبضہ کرنے والوں، دوسروں کی زمین ہڑپنے والوں، سود اور بیاج کا پیسہ اپنے گھر میں لا کر کے اپنی اولاد کو پالنے والوں، تم بھی کان کھول کر کے سن لو، قیامت کے دن یہ اولاد بھی تمہارے کام نہیں آئے گی، اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن انسان اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے بھاگے گا، اپنے بھائی کو چھوڑ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے بھاگے گا، اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس لیے کہ قیامت کے دن کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ دوسرے کا حال چال لے۔ قیامت کے دن تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، وہ اولاد بھی آپ کے کام نہیں آئے گی۔ لیکن ایک چیز قیامت کے دن بھی کام آئے گی، کون سی چیز؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرأوا القرآن، او لوگوں قرآن پڑھا کرو، فإنه یأتی یوم القیامت شفیع لأصحابہ، اس لیے کہ قیامت کے دن قرآن آئے گا تمہارے حق میں سفارش کرے گا، قرآن تمہارے لیے لڑے گا اللہ کی بارگاہ میں اور کہے گا اے اللہ، جب دنیا رات میں سویا کرتی تھی تیرا یہ بندہ رات میں قرآن پڑھا کرتا تھا، جب دنیا دن میں کام اور دھندے میں لگی رہتی تھی یہ بندہ خالی ٹائم میں قرآن پڑھا کرتا تھا۔ قرآن آپ کے لیے لڑے گا اور قرآن آپ کے لیے حجت بنے گا، دلیل بنے گا قیامت کے دن۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے میرے ساتھ، کوشش کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اتنا قرآن ختم کر لو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈیلی ایک قرآن ختم کرو، وہ سب کے بس کی بات نہیں۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے 3 دن سے کم ٹائم میں قرآن ختم کرنا منع ہے، مگر رمضان کا مہینہ یہ اور کوئی ایسا ٹائم جس میں زیادہ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں آپ کو منع نہیں ہے، اس میں آپ اگر چاہیں تو رمضان میں ڈیلی آپ ایک قرآن ختم کر سکتے ہیں، بلکہ بعض علماء بعض ائمہ سے ثابت ہے کہ وہ رمضان میں ڈیلی ایک قرآن ختم کرتے ہیں۔ عام دنوں میں منع ہے کہ 3 دن سے کم ٹائم میں قرآن ختم نہ کیا جائے تاکہ بہت جلدی جلدی قرآن نہ پڑھا جائے، قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے، مگر رمضان کے مہینے میں آپ جتنی اسپیڈ کے ساتھ اور جتنا زیادہ قرآن پڑھیں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ تلاوت صحیح کریں، اچھے انداز میں کریں، جلد بازی کے چکر میں قرآن کا معنی اور مطلب نہ خراب کریں، لیکن اگر آپ جتنا بھی پڑھ سکتے قرآن زیادہ زیادہ پڑھیں۔ میں ایک آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، ہمارے یہاں جو وہ قرآن ہوتا ہے حافظی قرآن، جس میں سے ہمارے حافظ لوگ قرآن دیکھ کر کے یاد کرتے ہیں، اگر آپ اس قرآن کو اپنے سامنے رکھیں، اس میں ایک پارے میں 20 پیج ہوتے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہر نماز کے پہلے اذان ہوئی ظہر کی، اللہ اکبر، آپ مسجد میں پہنچ جاؤ، اور اذان کے بعد آپ مسجد میں پہلے 2 رکعت سنت پڑھ دو اور بیٹھ کر کے 2 پیج آپ اس کو پڑھ دو، صرف 2 پیج پڑھنے میں 5 منٹ لگے گا۔ حافظی قرآن کی بات کر رہا ہوں جو 16 لائن کا 15 لائن کا آتا ہے، آیت پر شروع ہوتا ہے آیت پر ختم ہوتا ہے، اس قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ 2 پیج آپ نے پڑھ لیا نماز کے پہلے، اب ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، ظہر کی نماز کے بعد سنت آپ نے پڑھ لیا 2 رکعت یا 4 رکعت جتنی بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی، اس کے بعد آپ بیٹھے ہیں مسجد میں، اب پھر قرآن کھولیے 2 پیج اور پڑھ لیجیے، 2 پیج نماز کے پہلے، 2 پیج نماز کے بعد، 4 پیج ہو گئے۔ ایسا ہی آپ 5 ٹائم کی نماز میں کر لیجیے، صرف اتنا کر لیجیے آپ رمضان میں کہ ہر نماز کے پہلے 2 پیج پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد 2 پیج پڑھنا ہے۔ 5 ٹائم کی نماز میں آپ کے 20 پیج ہو جائیں گے، ایک پارا آپ کا آرام سے ڈیلی، آپ کوئی ایکسٹرا ٹائم آپ کو نہیں نکالنا پڑا، 5 منٹ آپ نے نماز کے پہلے نکالا، 5 منٹ نماز کے بعد نکالا، آپ ہر نماز کے بعد اس طریقے سے بھی کریں گے، ایکسٹرا ٹائم نہیں بھی نکالیں گے تو کم سے کم ایک قرآن تو آپ رمضان میں ختم کر لیں گے انشاءاللہ۔
یہ ایک میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. رمضان قرآن کا مہینہ ہے میرے ساتھیوں، توجہ. اور دو طریقے کی تلاوت کرو رمضان. ایک تلاوت تو یہ والی کر لو کہ بس پڑھنا ہے، صرف پڑھو گے تبھی ثواب ملے گا. اور ایک تلاوت اور کرو کہ سمجھ کر کے پڑھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب یہ آیت آپ نے پڑھی، اب نیچے ترجمہ پڑھو. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے. پھر ہو سکے تو کوئی تفسیر پڑھ لو، تفسیر ابن کثیر آپ کی اردو میں وہ دیکھ لو. احسن البیان اردو کی بہت اچھی تفسیر، اس کو دیکھ لو. اگر کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے، موبائل پر ایپ آتا ہے تفسیر کا، احسن البیان کا ایپ بھی آتا ہے، ایپ سے پڑھ دو. دھیرے دھیرے ایک ایک آیت کی تفسیر جتنا ٹائم نکال سکتے ہو پڑھو. قرآن پڑھنے کا اور قرآن پر غور کرنے کا مہینہ ہے رمضان کا. یہ دو کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. اور آگے بڑھیے. سیمانچل کے علاقے میں بیٹھا ہوں. جب تک مولانا عزیز الرحمان صاحب یہاں آ کر کے ترنم کے ساتھ بنگلہ زبان میں دعائیں نہ کریں، مدرسے کو چندہ نہیں ملے گا. کئی جگہوں پر لوگوں نے مجھ سے کہا مولانا آپ چندہ کیجیے، مجھے چندہ کرنا آتا نہیں. اور میں وہ لمبی لمبی یہ جو دعائیں دیتے ہیں دان دینے والے کو ترنم کے ساتھ بنگلہ زبان میں، اللہ تعالیٰ بالکل جنت الفردوس میں پہنچا دے، میں پہنچا بھی نہیں سکتا. تو اب یہ جو مزاج ہمارا بنا ہے کہ جب تک دعا نہیں کرے گا سامنے والا، اعلان نہیں کرے گا مائک سے، تب تک ہم چندہ نہیں دیں گے. یہ مزاج بھی بدلنے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا مائک میں اعلان کرایا جائے. بنارس میں ایک مسجد بن رہی ہے ہمارے محلے کے قریب. ایک اللہ کا بندہ آیا، نماز اس نے پڑھی، اس نے اعلان سنا کہ یہاں مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے. مسجد کی کمیٹی کے ذمہ دار کے کان میں دھیرے سے اس نے کہا مولانا صاحب مسجد کی تعمیر میں جتنا چھڑ لگے گا میں دینے کو تیار. کوئی اعلان نہیں ہوا، کوئی مائک پر لمبی چوڑی دعائیں اس کے لیے نہیں کی گئی. اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی مسجد بن رہی ہے، جتنا چھڑ لگے گا میری طرف سے لگے گا، جتنا سریا لگے گا میری طرف سے لگے گا. کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے کہتا جتنے سیمنٹ لگیں گے میں دے دوں گا. کام اس طریقے سے ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں. آج ہمارے اندر اگر کسی چیز کی کمی ہے تو اخلاص کی کمی ہے. کسی غریب کو راشن کا کٹ بھی ہم دیتے ہیں نا تو فوٹو کھینچتے اور اخبار میں ڈالتے ہیں کہ ہم نے غریب کی مدد کی. غریب کی مدد تم نے کیا کی؟ تم نے غریب کی عزت کو نیلام کر دیا. جس غریب کو تم نے کیمرے کے سامنے فوٹو کھینچ کے میڈیا پہ ڈالا ہے، اس غریب کی کیا عزت نہیں ہے؟ کیا اس کی کوئی عزت نفس ہے؟ اس کی کوئی خودداری نہیں ہے؟ کسی کی مدد کرنے کے نام پہ اس کی عزت کو نیلام کرتے. کسی زمانے میں محاورہ کا کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال. اب کہاوت بدل گئی. اب نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر یوٹیوب پر ڈال، نیکی کر اسٹیٹس پہ ڈال. اب تو صاحب خانے کعبہ کا طواف بھی ہو رہا تو وہاں بھی سیلفی لے رہے ہیں. اب ایک ہی چیز کی سیلفی بچی ہے، ابا مر جائیں تو ان کی لاش کے ساتھ بھی سیلفی لے. اب وہ بھی لوگ لینا شروع کر دیے ہیں، اپنے مرے ہوئے باپ کے ساتھ بھی لوگ سیلفی لے رہے ہیں. اللہ معاف کرے ہم سب. نمائش کا دور ہے، شہرت کا دور ہے، ریاکاری کا دور ہے. رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سبق بھی سکھاتا ہے میرے ساتھ کہ کچھ عبادتیں ایسی بھی ہونی چاہیے جو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ہونی چاہیے. اور روزہ ایسی ہی ایک عبادت ہے. صبح فجر کے ٹائم آپ نے سحری کھائی، جو بھی آپ نے سحری کھائی، میں نہیں جانتا آپ کے سیمانچل میں کیا کیا کھاتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ گوشت بھی کھاتے ہو، سبزی بھی کھاتے ہو، روٹی چاول بھی کھاتے ہو. جو بھی آپ نے سحری کے ٹائم کھایا، ظہر کی اذان ہو گئی. ظاہر ہے 4 بجے آپ نے سحری کھائی تھی، 12:30 بجے ظہر کی اذان ہو رہی ہے. 8 گھنٹے کا ٹائم گزر چکا ہے، 8.5 گھنٹے کا. مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، گرمی کا عالم ہے. آپ مسجد میں آئے، آپ نے وضو کرنے کے لیے پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھویا، چلو میں پانی لیا، منہ میں ڈالا، حلق سوکھ رہا ہے. صبح 4 بجے کے بعد آپ نے پانی نہیں پیا ہے، حلق سوکھ رہا ہے اور پانی آپ کے منہ میں جا چکا ہے. اگر آپ اس پانی کے 2-4 قطرے حلق کے نیچے اتار لیں، وہاں تو کوئی کیمرہ نہیں لگا ہے، وہاں تو کوئی کیمرہ نہیں لگا ہے. لیکن ہاں ایک بات آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو وہ خانے کعبہ میں جا کے، مکہ میں جا کر کے وہاں پر بھی وہ گندا کام کرتا ہے. ابھی کل ایک صاحب نے مجھ کو بتایا کہ خانے کعبہ کے پاس جو لوگ طواف کرتے ہیں، اگر دوسرے کا سامان وہ اٹھا لیں گے
ان کو یہ لگے گا لاکھوں کی بھیڑ ہے، کون دیکھنے جاتا ہے، مگر ہزاروں کیمرے حرم میں لگے ہوئے ہیں، ہزاروں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور پورا کنٹرول روم موجود ہے، اور ہزاروں وہاں سی آئی ڈی کے لوگ اور سی بی آئی کے لوگ اور پولیس کے لوگ ان کیمروں پر نظر رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے دوسرے کا سامان اٹھایا تو پولیس فوراً کیمرے سے آپ کو دیکھ لے گی اور آپ سے پوچھ تاچھ ہو سکتی ہے، اور دوسرے کا سامان آپ نے اگر جان بوجھ کر کے لے لیا ہے تو آپ پکڑے جا سکتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ حرم میں کوئی بھی سامان، آپ کا اپنا سامان ہے تو الگ بات ہے، کسی کا کوئی سامان چھونے کی کوشش مت کرنا۔ ایک صاحب نے ایک واقعہ بتایا کہ طواف کے دوران ایک ہندوستانی حاجی اور ہندوستانی مسلمان، 50 سال کے اوپر کا مسلمان، بار بار عورتوں کو ٹچ کر رہا تھا۔ طواف کے دوران وہ گندا انسان بار بار عورتوں کو ٹچ کر رہا تھا، اور کیمرے کی نظر سے جو کنٹرول روم میں پولیس والے موجود تھے وہ بار بار دیکھ رہے تھے کہ یہ انسان ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 20 بار 20 بار ایسا کیا۔ پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا۔ جب جیل میں پہنچا ہے وہ انسان، اس کے جوان بیٹے پہنچے، اس کی بیٹیاں پہنچی، نہیں ہمارا باپ اتنا گندا کام نہیں کر سکتا۔ پولیس والوں نے کیمرے کی کلپ لا کے سامنے دیکھ لو تمہارے باپ نے کیا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹھرکی انسان ہوتا ہے، جو گندا انسان ہوتا ہے، جس کے دماغ میں شیطان بھرا ہوتا ہے، وہ مکے میں پہنچ جائے، خانے کعبہ کے پاس پہنچ جائے، وہاں بھی اس کے دماغ کی گندگی ختم نہیں ہوتی ہے۔ میرے ساتھی، آپ کو خانے کعبہ کے پاس بھی اتنا گندا کام کرنے سے اگر کوئی چیز روک سکتی ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقویٰ ہی ہو سکتا ہے۔ اور رمضان کا روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ میرے ساتھی، صبح 4 بجے ہم نے سحری میں پانی پیا ہے، ظہر کے وضو میں پانی کے قطرے منہ کے اندر جا رہے، 2-4 قطرے حلق کے نیچے چلے جائیں، کون دیکھنے جاتا ہے، مگر بندہ 2-4 قطرے بھی اپنے حلق کے نیچے جانے نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے نام کیا جواب دیں گے؟ ہمارا روزہ برباد ہو جائے گا، ہمارے روزے کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ یدعو طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، بندہ میرے لیے کھانا چھوڑ دیتا ہے، بندہ میرے لیے پانی چھوڑ دیتا ہے، بندہ میرے لیے شہوت چھوڑ دیتا ہے۔ بیوی موجود ہے، بیوی کے پاس نہیں جاتا، کھانا موجود ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، پانی موجود ہے، پانی نہیں پیتا ہے، اللہ کے لیے۔ روزہ ہمیں اخلاص سکھاتا ہے، روزہ ہمیں اللہ کا ڈر سکھاتا ہے۔ روزے سے سب سے بڑا مقصد میرے پیارے ساتھیوں یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے دوسرے پارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو رمضان کے اندر تقویٰ پیدا کرو میرے ساتھ، اور آگے بڑھیے۔ رمضان کے اندر ایک کام ہمیں اور بھی کرنا ہے، رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کا ذکر کیا وہیں پر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں جواب دے دو میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ بندہ میری بات مانے اور میرے اوپر ایمان رکھے۔ رمضان دعا کا مہینہ ہے میرے ساتھیوں، جب آپ بھوکے پیاسے رہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ آپ کی دعا کو رائے گا نہیں کرتا، اللہ آپ کی دعا کو لوٹاتا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاث دعوات لا ترد، 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے۔ دعوت الوالد لولدہ، ایک باپ کی دعا
باپ جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا اللہ اس دعا کو کبھی لوٹاتا نہیں ہے. ودعوت المسافر اور مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے. ودعوت الصائم اور روزے دار کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے. روزے کی حالت میں میرے پیارے ساتھیوں دعا کرو, اپنے لیے بھی دعا کرو, اپنے بچوں کے لیے دعا کرو, اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو, ساری امت کے لیے دعا کرو, ملک کے حالات کے لیے دعا کرو, اپنے کاروبار روزی روٹی کے لیے دعا کرو. اور بہتر یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی جو دعائیں کرتے تھے, آپ دعا کی کوئی کتاب لے لو. ایک اچھی سی کتاب کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں, حصن المسلم, بہت اچھی کتاب ہے دعا کی. آپ آن لائن بھی اس کو اپنے موبائل کے پلے اسٹور میں جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, آپ دیکھ کے ان کو پڑھ لیجئے یا یاد کر کے پڑھ لیجئے. دعاؤں کو روزے کی حالت میں خوب کیجئے. رمضان دعا کا مہینہ ہے میرے پیارے ساتھی. رمضان صبر و برداشت کا بھی مہینہ ہے. آپ روزے کی حالت میں ایک انسان آپ کے پاس آتا ہے, گالی دے دیتا ہے آپ کو, برا بھلا کہہ دیتا ہے آپ کو. آپ صبح سے کچھ کھائے نہیں ہے, بھوکے ہیں, اور جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کا پارا اور ہائی ہو جاتا ہے, اس کا بی پی اور بڑھ جاتا ہے, اس کو اور زیادہ غصہ آنے لگتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہیں اور کوئی آپ کی دعا کر کے گالی دے دے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شریعت آپ کو اجازت دے دے کہ آپ تو بھوکے پیاسے ہیں, آپ گالی کا جواب گالی سے دے سکتے ہیں, آپ غصے کا جواب غصے سے دے سکتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا مگر نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو, اگر کوئی گالی گلوچ کرے, اگر کوئی لڑائی کرے تو گالی کے جواب میں گالی نہ دے, لڑائی کے جواب میں لڑائی نہ کرے, بلکہ صاف صاف کہہ دے انی صائم, میں روزے کی حالت میں ہوں, میں روزے کی حالت میں لڑ نہیں سکتا. وہ لوگوں جو روزے کی حالت میں گالی گلوچ کرتے ہو, وہ لوگوں جو روزے کی حالت میں لوگوں سے لڑائی جھگڑے کرتے ہو, خبردار خبردار, تم نے روزے کا مطلب ہی نہیں سمجھا. روزہ صرف کھانے سے روکنے کا نام نہیں, پانی سے روکنے کا نام نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به, جو جھوٹی بات کو اپنی زبان سے نکالتا ہے اور جھوٹی بات پر عمل کرتا ہے, ولیس للہ حاجۃ, تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اپنا کھانا چھوڑ دے, پانی چھوڑ دے. روزے کی حالت میں کنٹرول کرو اپنے آپ کو. روزہ ہمیں کنٹرول کرنا سکھاتا ہے, روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے اگر اللہ کے حکم پر ہم کھانا چھوڑ سکتے, پانی چھوڑ سکتے, بیوی حلال ہے بیوی کو کے قریب نہیں جاتے, کھانا حلال ہے کھانا نہیں کھاتے, پانی حلال ہے پانی نہیں پیتے, اگر اللہ کے حکم پر حلال چھوڑ سکتے تو بیڑی پینے والوں تم بیڑی کیوں نہیں چھوڑ سکتے, سگریٹ پینے والوں تم سگریٹ کیوں نہیں چھوڑ سکتے, تمباکو کھانے والوں تم تمباکو کیوں نہیں چھوڑ سکتے, اور شراب پینے والوں تم شراب کیوں نہیں چھوڑ سکتے. جب اللہ کے حکم پر ایک مہینے کے تم حلال چھوڑ سکتے ہو تو جو چیزیں حرام ہیں, جو چیزیں نقصان دہ ہیں, جو چیزیں تمہاری صحت کے لیے ہانی کارک ہیں, جو تمہارے شریر کو نشٹ کر رہی ہیں, برباد کر رہی ہیں, وہ گٹکا, وہ کھیلی, وہ تمباکو, وہ سگریٹ, وہ بیڑی تم کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو. روزہ حرام کو چھڑوا رہا ہے, حرام کو چھوڑنے کی پریکٹس کروا رہا ہے میرے پیارے سے. رمضان کا یہ مہینہ ہمیں ایک سبق اور دے رہا ہے. کبھی آپ نے غور کیا زکات ہم رمضان ہی میں کیوں نکالتے ہیں؟ سارے مدرسے والے اپنے چندہ کرنے کے لیے سفیروں کو رمضان میں ہی کیوں بھیجتے ہیں؟ 90% پوری دنیا کے مسلمان رمضان میں زکات کیوں نکالتے ہیں؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے, دان کرنے کا مہینہ ہے, اللہ کی راہ میں دینے کا مہینہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی سب سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے, اور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اور اللہ کے پیارے نبی جبریل سے مل کر کے قرآن پڑھا کرتے تھے, قرآن کا دور کیا کرتے تھے, تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی. آپ تیز چلنے والی آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے. رمضان میں سخاوت کرو میرے ساتھی. آج افسوس کی بات ہے, زکات وصولنے کے لوگ آتے ہیں, بڑے بڑے سیٹ لوگ لائن لگواتے ہیں,
बेचारा ज़कात लेने वाला भिखारी बन करके लाइन लगाता है, तब जाकर उसको ज़कात मिलती है। अरे तुझे तो एहसानमंद होना चाहिए, तुझे तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो ज़कात लेने वाला तेरे दरवाजे तक आया है, उसने तेरा काम आसान कर दिया, तेरी इबादत को आसान कर दिया, और तू भिखारियों की तरह उसकी लाइन लगवाता है। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, ज़कात कोई भीख नहीं है, ज़कात कोई एहसान नहीं है, ज़कात हमारे माल में अल्लाह का हक है। हम जो माल कमाते हैं उस माल की, हमारे माल पर 2.5% जो ज़कात हम देते हैं वो माल में अल्लाह का हक है। और रमजान में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने माल की ज़कात हम निकाल दें, और ज़कात के अलावा भी हम सदका खैरात करें, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से सदका और खैरात किया करते थे। रमजान का ये महीना एक सबक हमें और भी देता है। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको दोनों टाइम का खाना नसीब नहीं होता। हम और आप आराम से अपने घर में देसी मुर्गा खा रहे हैं, गाय का गोश्त, जो भी आपके यहाँ जानवर ज़बह होता है, आप हलाल जानवरों का गोश्त खाते हैं। जो भी आपको अल्लाह ताला ने नेमतें दी आप उसको खाते हैं। लेकिन दुनिया में करोड़ों इंसान ऐसे हैं जो भूखे और प्यासे रहते हैं, उनके पास खाने को खाना नहीं। मेरे प्यारे साथियों, रमजान का महीना वो महीना है जिस महीने में आप 13-14 घंटे भूखे रहते हैं। अमीर को भी भूखा रहना है, गरीब को भी रहना है, करोड़पति को भी रहना है, और एक सामान्य आदमी को भी रहना है। ये रमजान में भूखे रह करके आपको ये सबक सिखाया जाता है कि ऐ मेरे बंदो, तुम तो अपनी मर्जी से भूखे हो, तुम्हारे पास खाना है तब भी तुम नहीं खाते हो, तुम्हारे पास पीने को चीजें तो तब भी तुम नहीं पीते हो। इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मजबूरी की वजह से भूखे रहते हैं, उनके पास कोई चीज नहीं कि वो खा सके, वो बेचारे न खाने को कुछ है न पानी को कुछ है। रमजान के इस महीने में जब आप दस्तरखान पर तरह तरह की चीजों को खाने के लिए बैठा करो मेरे साथियों, तो आप फलस्तीन के शहर गाजा के अपने उन भाइयों को याद कर लेना, जब हेलीकॉप्टर से खाने की किटें उनको फेंकी जाती है, उनके छोटे छोटे बच्चे खुश हो जाते हैं। 3 दिन बाद 4 दिन बाद उनको खाने को कुछ मिल जाता है। मेरे प्यारे साथी, वो भी तो आपके मुसलमान भाई हैं, वो भी तो आपके कलमा गो भाई हैं, इसी धरती पर रहते हैं। उनके घरों को तबाह कर दिया गया, उनके कारोबारों को बर्बाद कर दिया गया, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। उन अपने गरीब और मजबूर भाइयों को याद करने का महीना है रमजान का महीना। उन भूखों की भूख का एहसास हमको दिलाता है, और ये एहसास होता है कि अल्लाह, हम तो अपनी मर्जी से भूखे हैं, ये तो बेचारे मजबूरी में भूखे हैं। उन भूखों को खाना खिलाने की फिक्र करने का जज्बा रमजान हमारे अंदर पैदा करता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने रमजान के महीने में रोजेदार को इफ्तार कराने की बहुत फजीलत बयान की, और आपने कहा मन फत्तर साइमन, जो किसी रोजेदार को इफ्तार कराता है तो जितना रोजा रखने वाले को सवाब मिलेगा उतना ही इफ्तार कराने वाले को सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, रमजान में हमने साउथ इंडिया में देखा कि लोग रात रात भर सहरी खिला रहे हैं, इफ्तार का इंतजाम करा रहे हैं। हरम के अंदर आप कभी रमजान में आपको उम्रा करने का मौका मिले, आप जाके देखिए, कहीं पे बिस्किट बट रहा है, कहीं पे केक बट रहा है, कहीं पे खजूर बट रही है, कहीं पे जमजम बट रहा है। कितने अल्लाह के बंदे करोड़पति लोग हैं, वो लोगों को बांट रहे हैं कि रोजेदारों के इफ्तार में मेरा भी पैसा शामिल हो जाए, रोजेदार के हलक में मेरे भी खाने पीने की चीजें पहुंच जाए। मेरे प्यारे साथियों, ये जज्बा रमजान हमें अपने अंदर पैदा करने की, हमें जज्बा हमारे अंदर पैदा करता है। और आखिरी बात मेरे प्यारे साथियों, रमजान का महीना हमें अपने अंदर चेंजिंग लाने का सबक देता है। जैसे ही रमजान का महीना आएगा हमारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। ऐसे आम तौर से जो लोग फजर में भी उठते हैं, वो फजर में उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन रमजान के महीने में आप फजर से भी 1 घंटा पहले उठते हैं, ब्रश करते हैं, बाथरूम जाते हैं, उसके बाद आप बैठ करके सहरी करते हैं, फिर दिन में आपकी आदत है 11 महीने आप दोपहर का खाना खाते हैं, सुबह 10 बजे नाश्ता करते हैं। रमजान के महीने में कोई नाश्ता नहीं, कोई दोपहर का खाना नहीं, सुबह सहरी आपने खाई, फिर डायरेक्ट आप इफ्तार के टाइम खाते हैं। सोने का टाइम बदल गया, खाने का टाइम बदल गया। रमजान में 1 महीने के लिए जिंदगी बदल जाती है। सबक ये मिला कि अगर हम अपने आप को बदलना चाहें तो
بہت کچھ بدل سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، شاعر کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر قوم کے حالات کو بدلنا ہے، اگر ملت کے حالات کو بدلنا ہے، تو رمضان کا مہینہ ایک سبق دے رہا ہے کہ ایک مہینے کے لیے اگر اپنے ٹائم ٹیبل کو ہم بدل سکتے ہیں تو ہم قوم اور ملت کے حالات کو بھی میرے ساتھیوں بدل سکتے ہیں۔ سوالات کچھ آئے ہیں، کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کھا سکتے ہیں؟ اگر رات میں انسان ناپاک ہوا ہے اور اسی حالت میں فجر کی اذان ہو گئی، اسی حالت میں فجر کی اذان ہو گئی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی حالت میں سحری کھا لیا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر ناپاک ہوا ہے اور فجر کی اذان ہو گئی تو جلدی سے جا کر کے غسل کر لے تاکہ جماعت سے نماز پڑھے۔ اگر کوئی انسان ناپاکی کی حالت میں رہ جاتا ہے اور جان بوجھ کر کے فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اور پھر صبح سو کر کے اٹھتا ہے 9 بجے 10 بجے اور پھر نہا دھو کے نماز پڑھتا ہے تو یہ غلط ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ نماز کو ٹائم پر پڑھنا ہے۔ آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا اگر آپ ناپاکی کی حالت میں سحری کرتے ہیں، مگر جماعت سے نماز فرض ہے، اس کو انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی جنابت کی حالت میں ہے تو جلدی سے غسل کر لے تاکہ جماعت سے نماز پڑھ سکے۔ کیا بنا سحری کھائے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بنا سحری کھائے نفل روزہ تو رکھ ہی سکتے ہیں۔ رمضان کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، مگر ایک شرط ہے کہ رات میں آپ یہ نیت کر کے سوئے ہوں کہ ہاں مجھے کل صبح روزہ رکھنا ہے۔ نفل روزے میں نیت ضروری نہیں ہے۔ نفل روزے میں آپ فجر کے ٹائم اگر اٹھے، اذان ہو گئی، آپ کے دل میں ارادہ پیدا ہوا کہ آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں، سحری نہیں کھائی آپ نے فجر کے بعد نیت کر لی، آپ نفل روزہ رکھ سکتے ہیں۔ مگر رمضان میں رات ہی میں آپ کو دل میں یہ ارادہ کرنا پڑے گا کہ ہاں مجھے کل روزہ رکھنا ہے۔ اگر یہ ارادہ کر کے آپ سوئے تھے اور صبح آپ کی نیند نہیں کھل پائی سحری میں تو بغیر سحری کے بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں تھوک نگلنا کیسا ہے؟ آٹومیٹک نیچرلی طور پہ اگر کوئی تھوک آپ کا حلق کے اندر چلا جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کے اپنے منہ میں ڈھیر سارا تھوک بنانا اور اس کو نگلنا یہ مناسب بات ہے، یہ جو ہے اخلاق کے بھی خلاف بات ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا مگر ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیا روزے دار روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ انسان کو اپنے اوپر کنٹرول ہے۔ پتہ لگا کہ بیوی کا بوسہ لینے گیا اور ناپاک ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا، پھر وہ ایک روزہ ہی نہیں جائے گا، اس کو 60 روزہ رکھنا پڑ جائے گا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑ جائے گا، یا لگاتار 2 مہینہ اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، تو بہت بھاری پڑ جائے گا۔ اس لیے جو انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتا ہے اس کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو شخص کسی بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھ سکے تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اگر بیماری ایسی ہے کہ آج بیماری ہے کل ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو تو قضا کرنا ہے، لیکن بیماری ایسی ہے کہ اب ٹھیک نہیں ہوگی، جیسے شوگر ہو گیا، ٹی بی ہو گئی، اب یہ تو ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے، تو ایسا انسان جس کی بیماری لا علاج ہے یا اب عمر کے ساتھ رہے گی وہ بیماری، تو ایسا انسان اگر روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا اس کو کھلانا رہے گا۔ بہتر یہ کہ کھانا کھلا دے یا 2 ٹائم کے کھانے کا جو اناج ہے وہ اناج دے دے۔ اگر اناج دینے میں بھی کوئی پرابلم ہے تب بہت مجبوری کی حالت میں اس کا پیسہ لے سکتا ہے، ورنہ شریعت میں اطعام کا لفظ ہے، کھانا کھلانے کا لفظ آیا ہے تو کھانا ہی دینا چاہیے یا کھانے کی جگہ اناج دینا چاہیے۔ روزے کی حالت میں گل یا کوئی نشاور چیزوں کا استعمال کرنا کیسا؟ بالکل غلط ہے۔ روزہ جب آپ جائز چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں تو بھائی گل کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم گل اس لیے کرتے ہیں پیٹ صاف ہوتا ہے، بھائی کسی اور چیز سے صاف کر لو، گل سے بس صاف کرو۔ اور گل ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا اثر منہ کے اندر محسوس ہوتا ہے۔ تو روزے کی حالت بہت اگر آپ کی مجبوری ہے تو آپ صبح سحری کے پہلے جو ہے یعنی فجر کے پہلے آپ کر لیجئے، وہ بھی اس صورت میں جب گل کے اندر نشہ نہ ہو۔ اگر گل کے اندر کسی طریقے کا نشہ ہے تو روزے کے پہلے یا روزے کے بعد میں یا روزے کی حالت میں کسی بھی صورت میں وہ صحیح نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم مستری کرے تو وہ کیا کرے؟ جان بوجھ کر کے اگر ایسا کرتا ہے تو روزے کی حالت کا اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ لگاتار 60 دن جو ہے وہ روزہ رکھے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو روم کرائے پہ دے دی اور اس میں مورتی رکھ کر مورتی کی پوجا کرے تو کیا یہ صحیح ہے؟ اب جب آپ نے غیر مسلم کو دیا ہے تو آپ کو سوچ سمجھ کے دینا چاہیے۔
آپ نے دیا ہے تو آپ منع تو نہیں کر سکتے. غیر مسلم ہے تو اپنی تو پوجا کرے گا ہی. لیکن بہرحال آپ اگر یہ شرط لگا دیں کہ بھائی دیکھو ٹھیک ہے ہم تم کو دکان کے لیے دے رہے ہیں مگر اس میں پوجا پاٹ مت کرو، اگر یہ شرط لگا سکتے ہیں اور سامنے والا اس شرط پر عمل کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ شرط لگائے بغیر آپ نے دیا ہے وہ کر رہا ہے تو آپ کیسے روک پائیں گے؟ اس لیے قرآن کی آیت ہے کہ برائی کے کاموں میں دوسرے کی مدد مت کرو. یہ ایک طریقے کا شرک ہو رہا ہے جو آپ کے گھر میں ہو رہا ہے، تو آپ شرک کے کاموں میں سپورٹ کا سبب نہ بنے، اس سے بچنے کی کوشش کریں. کیا مدرسے میں صدقۃ الفطر دینا چاہیے؟ کوئی عالم بولتے ہیں کہ دے اور کوئی بولتے نہ دے. اگر مدرسے میں غریب بچے ہیں، غریب بچوں کے اوپر وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس کا الگ حساب کتاب ہے کہ صدقۃ الفطر کا جو اناج ہے وہ انہیں غریب بچوں پر خرچ ہو رہا ہے یا وہ رقم ان غریب بچوں پر خرچ ہو رہی ہے، تب تو دیا جا سکتا ہے. لیکن عام طور سے اس میں مدرسین کی تنخواہ بھی دی جا رہی ہے، مدرسے کی تعمیر بھی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں دینا ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ صدقۃ الفطر کا پیسہ مسکین کو دینے کا حکم ہے، ہر جگہ دینے کا حکم نہیں ہے. جو عالم خود عمل نہیں کرتا اور وہ دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتا ہے تو کیا صحیح ہے؟ ظاہر ہے کہ صحیح تو نہیں ہے. لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ کیا حلال جانور کا کھوسیا کھا سکتے ہیں؟ جانور جب حلال ہے تو اس کے بدن کی تمام چیزیں حلال ہے، کوئی بھی چیز مکروہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.